صوفی باصفا استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب محبت نال استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک من سب نبیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرات وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ نہایتی وجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور علماء اہل سنت، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ حضرات محترم ہمارے بھائی حافظ عثمان صاحب، محترم بھائی مدرفان صاحب، نعمان صاحب، انہوں نے الحمدللہ اپنے پروگرام کو جس طرح وہ کرتے آ رہے تھے اس سال بھی اسی مناسبت سے پروگرام کو تشکیل دیا ہے، جس میں آپ بھی شریک ہیں، میں بھی شریک ہوں۔ پیر صاحب تشریف فیصل آباد سے لائے ہیں، جن کی زیر صدارت یہ پروگرام جاری ہے۔ علامہ صاحب نے آقا علیہ السلام کی اتباع کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے آپ کو بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کامیابی کا دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اتباع کے بغیر نہ دنیا کی کامیابی اور نہ یہ پیغام تھا خصوصی جو آپ نے سن لیا ہے۔ اب میں صرف حقوق العباد کے حوالے سے بس ایک یا دو باتیں مختصر کرنی ہے۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ شدید ہے، بہت سخت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ آج تو ہم مغالطے میں لگے ہوئے ہیں، رشتہ داری معاملات ہیں، دوستانہ معاملات ہیں، محلے داری معاملات ہیں، یا ہمارے مسلمانوں کے معاملات ہیں، اور بے دھڑک یہ نہیں ہے، یعنی بغیر ڈر کے، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، حق پامالی ہو رہی ہے، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو اس سالانہ پروگرام پر میں بس ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آخرت بڑی مشکل ہے۔ دنیا، پنجابی جملہ ہے، دنیا اوکھی سوکھی گزر جائے گی۔ امیر تر بھی تھے، غریب تر بھی تھے، وقت ان کا گزر گیا، آج بھی گزر رہا ہے اور گزر جائے گا۔ لیکن دوستو اس سالانہ پروگرام سے یہ پیغام لے لیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے۔ اس پر میں ایک آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حقوق العباد کی ادائیگی جب بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دے گا نا، بھگتے گا، آگے لفظ کیا ہیں کہ بندہ وہاں پھنس جائے گا۔ یہ تیرے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ یعنی تنگ اتنا آ جائے گا، اتنا پریشان ہو جائے گا، اتنا پریشان ہو جائے گا، اگلے لفظ ہے کہ اتنا پھنس جائے گا، پنجابی کہنے کہ پھنس جائے گا اتنا، اور کہے گا کہ یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے دوزخ میں پھینک دو۔ جملے پہ غور کریں، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ وہ الفاظ ہیں حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے کہ کھائیں گے سارے، کیا
جملے پہ غور کرے، کھائیں گے پر بھگتے گا تو، یہ ذہن میں رکھ لے۔ آنے پہ بھی کڑی نگاہ ہو کہ کہاں سے آ رہا، اور جانے پہ بھی کڑی نگاہ ہو کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ میں حقوق العباد کا ایک پیغام دے رہا ہوں دوستو، جتنا بچا سکو اتنا ہی کم ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کتنا پھنس جائے گا، کتنا تنگ آ جائے گا، کیا کہے گا؟ یا اللہ اس سے بہتر کہ مجھے دوزخ میں پھینک دے۔ آگے لفظ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دوزخ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ آپ نے جملے سن لیے، اب آخری جملہ جو دے رہا ہوں وہ سن لیں۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سارے پڑھو بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی یعنی مسلمان کون ہے؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں مسلمان نہیں؟ بولو نا۔ ایک دفعہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھے کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان۔ اب یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، ارے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ یہ میرے آخری جملے ہیں، ایک حدیث کا میں مفہوم دے دیا ہے اور آخری بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، صحابی نے آکے آقا علیہ السلام کا بازو پکڑا، عرض کیا آقا مسلمان کی پہچان کیا ہے، تعارف کیا ہے مسلمان کا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں، پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا لگتا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پہلے میں رشتہ بیان تمہیں بتا دوں کہ مسلمان کا مسلمان سے رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کا مسلمان لگتا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، رب نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی۔ پھر میرا آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، پھر میرا آقا نے فرمایا سن میرے صحابی، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ رشتہ بیان کیا۔ میرے آقا کا بیانی انداز بڑا کمال تھا، ترتیب اتنی خوبصورت تھی، کمال ہے۔ پہلے قرآن کا حوالہ دیا کہ مسلمان کا کیا لگتا ہے، پتہ چل گیا آپ کو، مجھے پتہ چل گیا کیا لگتے ہیں آپس میں بھائی۔ تو سرکار کی زبان نبوت نے کیا رشتہ بیان کیا؟ مسلمان کا، فرمایا یہ ہے رشتہ کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر وہ ہے بھائی، اگر وہ ہے تو بھائی، تو پھر میرا کر فرمایا اب تعارف سن، اب سن، لا یظلمہ، لا، ساری زندگی بھائی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تشریح میں نہیں کرنی، تشریح ساری ہو جانی ہے۔ تشریح جب روح نکلنی ہے نا، تو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب پردے ہٹنے ہیں شیشہ ہو جانا ہے محترم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی پہ لا یظلمہ، ساری زندگی زیادتی نہیں کرتا۔ اگر ہے بھائی، اگر ہے تو زیادتی، ظلم نمبر 1۔ اگلی بات سن لیں، وَلَا يَخْذُلُهُ، نبی پاک علیہ السلام کی زبان نبوت کے الفاظ سنیے۔ میرا آقا نے فرمایا میرے امتیوں، وَلَا يَخْذُلُهُ، ساری زندگی اپنے بھائی کی عزت بنائے گا، ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ نمبر 3، پہلے رشتہ بیان کیا، پھر نشانیاں، علامات، پہچان، تعارف کروایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو حالات مسلمان کے ہو گئے، کیوں ہوئے ہیں، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ اب آخری جملہ سن لیں، تیسرا عمل، وَلَا يَحْقِرْهُ، دنیا کے لحاظ سے وہ جتنا بڑا ہو جائے، دین کے لحاظ سے وہ جتنا بڑا ہو جائے، بلندیوں پہ چلا جائے، زندگی کی آخری سانس تک وَلَا يَحْقِرْهُ، میرے آقا فرما رہے زبان نبوت سے، وَلَا يَحْقِرْهُ، وہ جتنی بلندیوں پہ چلا جائے، وَلَا يَحْقِرْهُ،
وہ زندگی کی آخری سانس تک کسی کو اپنی نگاہ میں حقیر نہیں سمجھے گا۔ لوگ محترم، میں نے آپ کا وقت بڑھا لیا ہے۔ علامہ صاحب نے آقا کی اتباع کو ہمارے لیے کامیابی کی راہ بتا دی۔ نتیجہ رزلٹ یہ ہے کہ آقا کی اتباع ہے تو مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ کائنات میں کس طاقت کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمانوں کے بچے کی ایک بار کی طرف بھی میری نگاہ سے دیکھ جائے؟ اگر بین الاقوامی سطح پہ یہ جو حالت ہو چکی مسلمانوں کی، وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے قرآن کا دامن چھوٹ گیا، نبی کی حدیث کا دامن چھوٹ گیا، شریعت کا دامن چھوٹ گیا۔ اگر ادھر یہ تباہی پوری دنیا میں مسلمان کی ہو رہی ہے تو آگے کیا ہوگا؟ مغالطے میں نہ جانا، مغالطے میں نہیں جانا محترم۔ جو قرآن و سنت نے فرمایا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، نہیں تو قبرستان جاؤ، ان مردوں کو یار اٹھو نا، ہمیں بتاؤ کہ موت کا دروازہ کیسے گزر کے آئے۔ ابھی تجھے اور مجھے نہیں پتا۔ اس سالانہ پروگرام پر علامہ صاحب نے پیغام دے دیا ہے، میں نے حقوق العباد کے حوالے سے ایک پیغام دیا ہے۔ بقیہ زندگی میں تو یہی کہوں گا کہ جتنی بھی احتیاط ہو سکے اتنی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو مزین خوبصورت بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 2 شعر سلام کے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔